آج کی انفارمیٹیو ویڈیو یورپ کے ایسے ملک کے متعلق ہے اور عجیب و غریب کئی ناقابل یقین معلومات جو آپ نے پہلی نہ سنی ہوں گی نہ جانتے ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ آخر تک دیکھیں گے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیں گے۔ مشہور بلاگر ایوا زوبیک کا تعلق بھی اسی ملک سے ہے اور دنیا بھر کے یہودی کم از کم ایک بار ضرور اس ملک میں آتے ہیں۔ وارسا اور کراکوف یروشلم کے بعد یہودی کمیونٹی کی دوسری بڑی منزل ہے۔ ان دو شہروں کی سیاحت کا ضرور کرتے ہیں اور اس کی وجہ تاریخ اور ان کا ماضی ہے۔ جب بھی ہٹلر کے مظالم کی بات آتی ہے تو ان کا اشارہ اس ملک کی طرف ہوتا ہے۔ پولینڈ، پولستان، پولسکا اور پولش یہ سب اسی ملک کے نام ہیں اور اس ملک کا آفیشیل نیم ریپبلک آف پولینڈ ہے۔ سینٹرل یورپ کا یہ ملک قرون وسطیٰ اور جدت کے زیور سے آراستہ ایک خوبصورت ملک ہے۔ یہ دنیا کے ان چند ممالک میں شمار ہوتا ہے جن کی سرحدیں 7 ممالک سے جڑی ہوئی ہیں۔ اس کے شمار میں بیلاروس اور یوکرائن، جنوب میں چیکیا اور سلواکیا، مغرب میں جرمنی اور شمال میں لیٹویا اور روسی صوبہ کالین گراد اور بحر بلٹک واقع ہے۔ اس کا فلیگ 2 رنگوں پر مشتمل ہے، سرخ اور سفید۔ ملک کی 97% آبادی پولش اور 1% سالسین، 2% دیگر نسلوں کے لوگ آباد ہیں۔ ملک میں ایوریج ایج 78 ایئرز ہے۔ ملک میں 1000 مریضوں کے لیے 3 ڈاکٹر اور 7 بیڈ دستیاب ہیں۔ ملک میں تعلیم کی شرح 99.8% ہے۔ پولینڈ کا کیپٹل وارسا سٹی ہے۔ 18 لاکھ آبادی والا یہ ملک پولینڈ کا سب سے بڑا اور یورپی یونین کا 8واں زیادہ آبادی والا شہر ہے۔ وارسا ایک دلچسپ اور خوبصورت شہر ہے۔ اس کے دور و دیوار پر تاریخ رقم ہے۔ بادام کیوری نے اسی شہر میں جنم لیا تھا اور اس نے 1898 میں ریڈیم پلاٹینیم دریافت کر کے سائنس کو نیا وجود دیا۔ اس کا نام سیکولوڈوس کاتھا تھا۔ ٹیوشن پڑھا کر گزر بسر کرتی تھی اور امیر خاندان کے لڑکے کی ماں نے چلا کر کہا، دیکھو یہ لڑکی جس کے پاس ایک فراق ہے میرے بیٹے کے ساتھ شادی کے خواب دیکھ رہی ہے۔ اس نے اپنی توہین کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ یہ اتنی شہرت کمائے گی کہ پورا پولینڈ اس کے نام سے پہچانا جائے گا۔ اس نے ریڈیم ایجاد کی جس کی شعاعیں ہر چیز سے گزر جاتی ہیں۔ یہ کینسر کے کروڑوں مریضوں کے لیے زندگی کا پیغام لے کر آئی اور سائنس کے اسٹوڈنٹ پولینڈ کا نام آنے پر سر سے ٹوپی اتار دیتے ہیں۔ پوپ چاند پال دوئم بھی پولینڈ سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ کراکوف کے رہنے والے تھے اور آخر میں آج بھی ان کا گھر اور وہ قدیم چرچ موجود ہے جہاں پوپ نے جنم لیا۔ یہ 16 اکتوبر 1678 سے 2 اپریل 2005 تک مسیح دنیا کے پوپ رہے۔ اسی لیے ملک کی 86% آبادی مسیحیت کے فرقے کیتھولک سے تعلق رکھتی ہے۔ باقی کی آبادی دیگر مذاہب کے ماننے والوں کی ہے اور پولینڈ کے کسی بھی اسٹور میں سب سے بڑا سیکشن کینڈی کا ہوتا ہے۔ پولینڈ میں سب سے زیادہ کتوں کا نیم بریک رکھا جاتا ہے اور لڑکیاں 26 ایئر کی ایج میں شادی کرنا پسند کرتی ہیں۔ یہ لوگ تہذیب اور شائستگی میں بہت بلند ہیں، آہستہ آواز میں بات کرتے ہیں، لڑتے جھگڑتے اور الجھتے نہیں۔ مغربی یورپ کے مقابلے میں مہنگائی کم ہے، ہوٹل اور ٹرانسپورٹ سستی ہے۔ سیاح پولینڈ بھی خصوصی دلچسپی لیتے ہیں۔ اس دلچسپی کی بے شمار وجوہات ہیں۔ ایک وجہ سستا ہونا بھی ہے، جبکہ دوسری وجوہات میں پولینڈ کی تاریخ اور یہودیوں کا ماضی سے جنگ سے متعلقہ ہے۔ اب پولینڈ کے لوگوں سے یہ پوچھیں، یہ آپ کو بتائیں گے جنگیں کیا ہوتی ہیں۔ وارسا اور کراکوف کے کسی خاندان سے پوچھ لیں، 1939 میں تک دنیا میں سب سے زیادہ یہودی پولینڈ میں رہتے تھے اور پولینڈ میں ان کی تعداد 35 لاکھ تھی۔ برلن شہر وارسا سے 2 گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے اور ہٹلر نے سپٹمبر 1939 میں پولینڈ پر قبضہ کیا۔ جرمنوں نے پولینڈ پر قابض ہونے کے بعد یہودیوں کے لیے لازمی قرار دے دیا، یہ اپنے گھروں، دکانوں، کپڑوں پر نیلے رنگ میں سائن آف ڈیوڈ بنائیں گے۔ سائن آف ڈیوڈ یہودیوں کی خصوصی نشانی ہے۔ یہ 6 کونوں والا ستارہ ہے جو آپ اسرائیل کے پرچم پر دیکھتے ہیں۔ اسی طرح یہ سب جرمنوں کی نظر میں آ گئے اور انہیں مختلف طریقوں سے ختم کر دیا گیا۔ صرف وہ بچے جو روس یا یورپ کے دور دراز علاقوں میں پناہ گزین ہوئے یا کسی نہ کسی انسان نے انہیں پناہ دی۔
یورپ نے 1 سپٹمبر 1939 سے 2 سپٹمبر 1945 تک مسلسل 6 سال جنگ بھگتی۔ 6 کروڑ لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ یورپ کا کوئی شہر سلامت نہیں رہا۔ بجلی، پانی، سڑکیں، ریل کا نظام، اسکول، کالج، خوراک، ہر چیز ختم ہو گئی۔ اور آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یورپ میں عالمی جنگوں سے قبل سور نہیں کھایا جاتا تھا۔ لوگ سور سے نفرت کرتے تھے، لیکن جب جنگوں کے دوران خوراک کی قلت ہو گئی تو لوگوں نے سور کھانے شروع کر دیے۔ وہ دن اور آج کا دن اب پورے یورپ کی خوراک بن چکا ہے۔ یورپ سے مرد ختم ہو گئے، چنانچہ یورپ میں شادی کا سسٹم تک ختم ہو گیا۔ سینکڑوں خاندان 2 برس گڑھوں میں رہے، اور پولینڈ کا سالانہ GDP 1.48 ٹریلین ڈالر ہے، اور یہ دنیا کی 22ویں مضبوط ترین معیشت ہے۔ فی کس آمدنی $33,747 سالانہ ہے۔ ملک میں پائے جانے والے سستے ترین کیفیٹیریا بھی موجود ہیں، اور پورے ملک میں سب سے زیادہ کھائی جانے والی خوراک پولش ٹیمپلنگ ہے۔ پولینڈ میں ہفتے کے روز دوپہر کے بعد شاپنگ کرنا اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور کئی شاپس 2 بجے کے بعد بند کر دی جاتی ہیں۔ کراکوف شہر میں ان کا بہت بڑا اور قدیم محلہ ہے، اور محلے میں درجنوں سرائے ہوٹلز ہیں۔ ان کے پب، ڈسکو، سیناگاگ اور ریسٹورنٹ بھی ہیں۔ یہاں ان کا میوزیم بھی ہے، اور مخصوص لباس پہنے گلیوں میں مختلف عمروں کے لوگ نظر آتے ہیں، اور اپنے ماضی کو یاد کر کے دیواروں پر ہاتھ پھیر پھیر کر روتے ہیں۔ وارسا شہر میں دریائے سطولا بہتا ہے، اور یہ دریا شہروں کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ آپ رات کے وقت دریا پر جائیں تو آپ کو دریا کے دونوں کناروں پر لوگ رات گئے تک بیٹھے نظر آتے ہیں۔ جہاں وہ عمارتیں بھی ہیں جہاں دنیا میں پہلی بار درخت کاٹنے کو جرم قرار دیا گیا، اور یہاں یورپ کا پہلا آئین تیار ہوا تھا، جہاں دنیا کی پہلی وزارت تعلیم کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا، جہاں باقاعدہ الیکشن کے ذریعے بادشاہوں کا انتخاب ہوتا تھا۔ اگر آپ پولینڈ میں سرخ اشارے پر سڑک پار کرنے کی کوشش کریں یا زیبرا کراسنگ کے علاوہ کسی مقام پر سڑک پر قدم رکھیں تو آپ کو پولیس گرفتار کر سکتی ہے۔ یہ آپ کو 4,000 سیلوٹی جرمانہ کرتی ہے، اور یہ دنیا کے چند شہروں میں شامل ہے جہاں پیدل چلنے والے بھی جرمانے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ کوئی شخص غلط جگہ یا سرخ اشارے پر سڑک پار کرتے نظر نہیں آتا۔ یورپ اور دوسرے ترقی یافتہ ممالک کی طرح یہاں بھی خواتین زیادہ نظر آتی ہیں۔ یہ آپ کو ہر جگہ کام کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ ملک میں پولیس کا کنٹرول ہے، لیکن آپ کو کسی جگہ پولیس نظر نہیں آتی۔ کراکوف ٹورسٹ سٹی ہے، اور پولینڈ آنے والے 80% ٹورسٹ کراکوف ضرور آتے ہیں۔ یہ پولینڈ کا کلچر کیپٹل بھی کہلاتا ہے۔ آپ کو اس کی ہر گلی میں کوئی نہ کوئی قدیم چرچ ضرور ملے گا۔ کراکوف میں 2 عجیب چرچ ہیں، دائیں ہاتھ غریب لوگوں کا چرچ اور بائیں ہاتھ امیر لوگوں کا چرچ۔ بادشاہوں کے دور میں امیروں کے لیے چرچ میں صرف امیر داخل ہو سکتے تھے، جبکہ غریبوں کا چرچ عام لوگوں کے لیے تھا۔ آپ اس تضاد پر حیران رہ جائیں گے کہ اسلام میں کم از کم غریب اور امیر کے لیے ایک ہی مسجد ہوتی ہے، چاہے وہ وزیر اعظم اور مزدور کم از کم ایک ہی مسجد میں جماعت اور بعض اوقات ایک صف میں نظر آتے ہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ پولینڈ میں آپ کو 13ویں صدی میں قائم ہونے والی نمک کی کانیں ولیچا میں ملیں گی، جس میں نمک سے چرچ کے مجسمے بنائے گئے ہیں۔ یہاں ہر چیز نمک سے بنائی گئی ہے، اور سالانہ 1.2 ملین وزٹر آتے ہیں، اور یہ کان 300 کلومیٹر گہری اور 287 کلومیٹر لمبی ہے۔ پرستانی ووڈ سٹاک فیسٹیول یورپ کا سب سے بڑا فیسٹیول کہلاتا ہے، جو ہر سال پولینڈ میں ہوتا ہے، اور پولینڈ کا سب سے مشہور کھیل فٹ بال ہے۔ 1974 میں پولینڈ کی قومی ٹیم 3ری پوزیشن میں آئی، 1982 میں ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچی، اور 1972 میں اولمپک گولڈ کپ جیت چکی ہے، اور حکومت نے عوام کو بے تحاشا سہولتیں دے رکھی ہیں۔ ہر شہر کو گرم پانی کی سپلائی کی جاتی ہے۔ لوگ گھروں میں گیزر نہیں لگاتے، نلکے کھولتے ہیں اور گرم پانی مل جاتا ہے۔ یہ لوگ پانی صفائی، کپڑے دھونے اور نہانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اسے اپنے گھر میں گرم رکھتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے فرش میں کاپر کے باریک پائے بچھا دیتے ہیں۔ گرم پانی ان پائپوں میں گردش کرتا ہے، اور یہ گھر گرم کر دیتا ہے۔ یورپ کے زیادہ ممالک کی طرح پولینڈ میں بھی نلکے کا پانی قابل استعمال ہے۔ پولینڈ کا کل رقبہ 3,12,685 اسکوائر کلومیٹر ہے، اور UK
اور اٹلی سے بڑا ملک ہے۔ یہ یورپی یونین کا 9واں اور دنیا کا 71واں بڑا ملک ہے۔ ملک کا سب سے اونچا مقام ریسی ہے جو سطح سمندر سے 2490 کلومیٹر بلند ہے، اور ملک کا 30% جنگل 48% ایگریکلچر لینڈ پر مشتمل ہے، اور ملک کی کل آبادی 3 کروڑ 85 لاکھ کے قریب ہے۔ یہ دنیا کا 37 نمبر کا آبادی والا بڑا ملک ہے۔ یہ یورپی یونین کا رکن ہونے کے باوجود یورو نہیں استعمال کرتا، بلکہ اس کی کرنسی پولش زلوٹے ہے جو پاکستانی 51.52 روپوں کے برابر ہے۔ پولینڈ میں وڈکا تیار کرنے کی تاریخ 500 سال سے بھی پرانی ہے، اور پہلی پولش وڈکا 11ویں صدی میں اس وقت سامنے آئی جب انہیں گرزالک کہا جاتا تھا اور بطور دوا استعمال کیا جاتا تھا۔ پیک پنیر پولینڈ کے جنوبی پہاڑی علاقے ٹاٹر میں بنائی جانے والی ایسے مزے کی پنیر ہے جو بھیڑ کے دودھ سے بنائی جاتی ہے، اور یہودی بڑی عمر کی لڑکیاں اور عورتیں گنجی ہوتی یا خود سر منڈا کر سر پر وگ لگا کے رکھتی ہیں۔ یہ نیو یارک سمیت امریکہ کی 3 ریاستوں میں بھی بہت زیادہ رہتے ہیں، اور ہفتے کا دن یوم السبت کہا جاتا ہے، اور اللہ نے ہفتے کے دن ان پر کچھ پابندیاں لگائی تھیں، اور کتب کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہفتے کے دن گڑھے کھود دیتے تھے تاکہ مچھلیاں اس میں پھنس جائیں۔ نیو یارک میں مقیم ہمارے ویور نے بتایا کہ یہ ہفتے کے دن خود اپنے اے سی آن نہیں کرتے بلکہ کسی یہودی سے آن کرواتے ہیں، اور اسے بتایا کہ اے سی آن کرنے کے لیے بھی اسے بلاتے ہیں اور اسے دیکھ کر اپنی کتاب بند کر دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہودی مسلمانوں کی طرح جھٹکے کا گوشت نہیں کھاتے بلکہ ذبح کرتے ہیں۔ ہم حلال اور وہ کوشر کہتے ہیں، حرام نہیں کھاتے، سور نہیں کھاتے۔ یہودی لڑکیاں عورتیں بہت پیاری خوبصورت ہوتی ہیں، ان کے رنگ سرخ گلابی اور دودھ مکس کی طرح ہوتے ہیں اور دور ہی سے یہودی پہچانے جاتے ہیں۔ یہ کسی کی ملازمت کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں، اور ہر یہودی کا اپنا بزنس ہے اور ہر وقت ویل ڈریس رہتے ہیں۔ یہ کسی کے ساتھ بات نہیں کرتے، بڑی اکڑ ہے ان میں۔ ستمبر کے مہینے میں ان کا جشن روش ہاشنا منایا جاتا ہے۔ اگر ان سے کوئی پنگا لے تو کوؤں کی طرح منٹوں میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ان میں حسن طبائی کا رسواک کمال کی حد تک ہوتا ہے، اور کسی دوسرے شخص کو اپنے مذہب میں شامل نہیں کرتے۔ اور یورپی یونین کا ایک رکن ملک ہونے کے باوجود پولینڈ نے بیلاروس اور یوکرائن کے ساتھ اپنی مشرقی سرحدیں غیر قانونی امیگریشن اور ٹریڈ کے لیے محدود کرنے کے لیے شنجن بارڈر کے سخت قوانین پر عمل درآمد کیا ہے، کیونکہ ملک میں پہلے ہی 10,000 کے قریب مہاجرین موجود ہیں اور 11,000 اسٹیٹ لیس افراد بھی موجود ہیں۔ وارسا یونیورسٹی دیکھنے کے لائق ہے۔ یونیورسٹی میں 56,000 اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں، لیکن آپ کو کیمپس کے اندر کسی قسم کا ہلا گلا دکھائی نہیں دیتا۔ یونیورسٹی کے دائیں بائیں مختلف مضامین کے ڈپارٹمنٹ ہیں، اور ڈپارٹمنٹس کی عمارتیں عام سڑک پر واقع ہیں، لیکن سڑک پر کسی قسم کی ٹریفک بلاک یا افراتفری دکھائی نہیں دیتی۔ ٹریفک اور لوگ رواں دواں رہتے ہیں، اور آپ کو اگر بتایا نہ جائے تو آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ آپ یونیورسٹی ایریا سے گزر رہے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں ہمارے تعلیمی اداروں کے علاقوں میں افراتفری، ہلا گلا اور ہنگامہ کا مرکز ہوتا ہے۔ دنیا بھر کے لوگ تعلیمی اداروں، چرچوں، قبرستانوں کے گرد گھر بناتے ہیں کیونکہ وہاں امن اور سکون ہوتا ہے، جبکہ ہمارے ملک میں اسکولوں اور کالجوں، یونیورسٹیوں، عبادتگاہوں اور قبرستانوں کے دائیں بائیں آگے پیچھے موجود پلاٹ فروخت ہی نہیں ہوتے۔ لوگ وہاں رہائش پذیر نہیں ہوتے بلکہ ڈرتے ہیں۔ یونیورسٹی کی لائبریری جمالیاتی ذوق کا شاہکار ہے، اور یہ عمارت 24 گھنٹے کھلی رہتی ہے۔ آپ کو کسی وقت بھی وہاں چلے جائیں، آپ کو وہاں لوگ پڑھتے، ریسرچ کرتے نظر آتے ہیں۔ اور ملک کا ڈائلنگ کوڈ +48 ہے اور انٹرنیٹ ڈومین PL ہے۔ ملک میں ڈرائیو رائٹ سائڈ ہے، یہاں گاڑیاں دائیں طرف چلتی ہیں اور ان کا اسٹیئرنگ لیفٹ ہینڈ ہوتا ہے۔ ملک کا نظام حکومت متحدہ نیم صدر پارلیمانی جمہوریت ہے، اور ملک کے موجودہ صدر اینڈریج ڈوڈا ہیں۔ ملک کی قومی زبان پالش ہے۔ یہ بولنی آسان ہے لیکن پڑھنی بڑی مشکل۔ اس کی لکھائی زی کا اتنا زیادہ استعمال ہے جیسے ہمارے ہاں کھانوں میں پیاز کا استعمال۔ یہاں فوجی جوان ایک دوسرے کو 2 انگلیوں سے سلوٹ کرتے ہیں۔
मुल्क में ट्रैफिक का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है और मुल्क में ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल 126 एयरपोर्ट हैं। मुल्क में 6 एयरलाइंस चलती हैं और 92 एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड हैं और मुल्क की सबसे बड़ी एयरलाइन लॉर्ड पॉलिश एयरलाइन है और दुनिया के 123 ममालिक में इसकी परवाज़ें जाती हैं। इसके अलावा 20,000 किलोमीटर रेलवे का निज़ाम और 4,20,000 किलोमीटर सड़कें, 4,000 किलोमीटर नहरी निज़ाम, 148 बहरी जहाज़ किश्तियाँ कार्गो मौजूद हैं और शहर से बाहर जाकर मुल्क के पहाड़ों, जंगलों, झीलों में कुदरत का नज़ारा करें। पोलैंड में 23 नेशनल पार्क हैं और मुल्क के सबसे ठंडे इलाके शमाल मशरक़ के हैं और गर्म तरीन इलाके जनूब मगरब के हैं। मुल्क का सबसे बड़ा ईंटों का किला गडांस्क के करीब मालबोरक है। जर्मन चेक के बाद पोलिश यूरोप में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा शराब पीने वाला मुल्क है। दुनिया का नया दौर शुरू हुआ, पोलैंड आज़ाद हो गया और ये नई ताकत के साथ सामने आया। पोलैंड के ज़िंदा बच जाने वाले यहूदी इस वक्त तक बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, इज़राइल और अमेरिका में खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। ये लोग एक एक करके पोलैंड आते गए और यहाँ ज़मीनें, फैक्ट्रियाँ और जायदादें खरीदते चले गए। पोलैंड में इस वक्त 3,000 यहूदी हैं, लेकिन ये 3,000 यहूदी पूरी पोलिश आबादी पर भारी हैं क्योंकि ये अब तक पोलैंड की मईशत पर सियासत, मीडिया, स्टॉक एक्सचेंज, ट्रांसपोर्ट और टूरिज़म को कंट्रोल कर चुके हैं। वारसा कराकोव में ज्यूश कम्युनिटी सेंटर बन चुके हैं और बड़े बड़े अजायब घर भी हैं और सिनागोग भी और रेस्टोरेंट भी। ये पोलैंड को दोबारा कंट्रोल कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।